یہ سب کے سب جو ہیں چلے جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا، یہ سب دودھ پینے والے عاشق ہیں. یہ الفاظ کہتے تھے عام مسلمانوں کے بارے میں. اور یہ بھی الفاظ اسی میں آ جائیں گے اسی سورہ مبارکہ میں کہ اگر ہم مدینے اب پہنچ گئے، غزوہ بنی عبد المستلق سے واپس آ رہے تھے تو وہاں وہ واقعہ ہوا تھا جو تفصیل سے آئے گا جب ہم سورت کا مطالعہ کریں گے. تو وہاں پہ اس نے کہا کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے تو وہاں سے عزت والے جو ہیں ہم ہیں، مالکان دہ رہنے والے تو مدینے کے ہم ہیں. یہ تو باہر سے آئے تھے لٹے پٹے ہوئے، مفلوق الحال، بھوکے، ہم نے انہیں پناہ دی. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. تو جو عزت والے ہیں، مالکان دہ ہیں، اصل میں وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ ان ذلیلوں کو، ان کمزوروں کو، ان ضعیفوں کو، ان بھوکوں کو، ان قلاشوں کو وہاں سے نکال باہر کریں. یہ ہے تیسری سٹیج منافقت کے مرض کی، جس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے، جس کے بعد کوئی ان کا واپسی کا امکان نہیں. پھر وہ رسول کی شفاعت سے محروم، اللہ کی مغفرت سے محروم، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا ایندھن بنے گا. اب ایک آخری بات نوٹ کر لیجئے کہ نفاق اور منافقت اور نفاق کی علامات اور نفاق کی سختیاں، اس کا ذکر بہت تفصیل سے جو ہوا ہے طویل صورتوں میں، وہ سورہ نساء ہے اور سورہ توبہ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا حصہ دوم کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ایمان کے مباحث تفصیلاً آپ کو ملتے ہیں مکی صورتوں میں، لیکن ان مدنی صورتوں میں یہ 10 صورتوں کا جو گلدستہ ہے، 2 رکوع کی 18 آیات کے اندر ایمان کے بارے میں سارے اہم موضوع جمع کر دیے گئے، گویا خلاصہ نکال دیا گیا لمبی طویل مکی صورتوں. اسی طرح سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ احزاب، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو منافقین کے بارے میں بحثیں آئی ہیں ان سب کا خلاصہ 11 آیات جو ہیں، جیسے 11 آیات سورہ جمعہ کی تھیں، 11 آیات جو ہیں اس سورہ منافقون کامل ہیں. ابھی تو بلکہ میں نے ایک حصے کے بارے میں اشارہ کیا بھی نہیں کہ پہلے رکوع میں 8 میں یہ مرض کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کا پروگنوسس کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ ساری باتیں 8 آئے. پھر اس کا علاج کیا ہے. This Ramadan, Welcome, O Ramadan, the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this blessed month. watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. روزانہ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. قد بلغت وادیت ونصحت الامة یا رسول اللہ. غیروں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے. دعوت توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات آپ نے لگا دیے. اپنے امت کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہے. یہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور آخری رسول ہیں جن پر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے. کیا ہمارا فرض یہ نہیں بنتا کہ ہم اس نبی کے حقوق کو پہچانیں؟ ہمیں اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اب تک نبی کے حقوق کو کتنا اور کہاں تک ادا کیا ہے. عرش سے لے کر فرش تک اخلاق نبی کی نمائندگی دیکھیے حقوق النبی میں ہر بدھ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. سفیزہ کار رہا ہے
ازل سے تا امروز، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے، شرار بولہ سے۔ اے بنی نوع انسان، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ کفر و شرک کی مخالفت ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے، بدکاریوں کی مذمت ہو، تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو۔ ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی۔ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لیں، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان، رب کا فرمان، آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ مشفق متعطف اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ سورۃ المنافقون کے درس کی تمہید کے طور پر بڑی تیزی کے ساتھ ان کو ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا ایندھن بنیں گے اور دنیا میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے محروم کر دیے گئے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله۔ اے نبی چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف فرمانے والا نہیں۔ ایک بات اور یاد کر لیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون کا ربط کیا ہے۔ سورہ صف میں آیا جہاد اور قتال کا معاملہ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے جان اور مال کے ساتھ تو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اللہ مغفرت عطا فرمائے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا، وہاں بڑے ہی عمدہ ریزیڈنشل گارڈنز میں تمہاری رہائی ہوگی۔ پھر یہ کہ وقت آنے پر اللہ کی نصرت بھی آئے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ۔ اگر نہیں کرتے ہو تو یہ گویا کہ قول اور عمل کا تضاد ہے جس میں لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے، اللہ کا غضب آئے گا۔ اور اللہ کو تو محبوب وہ لوگ ہیں جو جہاد کی آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی قتال۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اس کے بعد سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ در حقیقت جو اس مقصد کے لیے مردان کار کو حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن کا میگنیٹ ہے، یہ قرآن کھینچ لے گا جن کے اندر بھی فطرت انسانی جو ہے وہ کسی درجے میں برقرار ہے، اور پھر ان کی تربیت بھی اسی قرآن سے ہوگی، اسی سے ایمان جو ہے ان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے گا۔ جب ایمان باللہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان مال تن من دھن لگانے کو تیار ہوگا۔ جب ایمان بالآخرہ ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں اگر یہاں پر جان دے رہا ہوں تو میرا تو استقبال ہو رہا ہے جنت کے اندر، اور یوم حساب کا بھی میرا انتظار نہیں ہوگا، بلکہ میں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ اور یہ کہ میں اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہا ہوں تو یہ تو میں اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کر رہا ہوں جہاں 700 گنا تک منافع مجھے ملے گا۔
لہذا ایمان بالآخرت ہو، ایمان باللہ ہو تو ظاہر بات ہے پھر اس راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ البتہ جب انسان اس سے کترانے لگتا ہے تو پھر وہ پہلے مرض، بیماری، پھر نفاق کی پہلی منزل، پھر نفاق کی دوسری منزل، اور پھر نفاق کی آخری اور مہلک ترین منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حلفیہ کہتے ہیں، یہاں نشہدو جو ہے یہ در حقیقت قسم کھانے اور حلفیہ بیان کرنے کے، ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا ایک پس منظر ہے۔ دیکھیے ابتدا میں جبکہ ابھی نفاق نے پوری شکل اختیار نہیں کی تھی تو جو لوگ ڈگمگا رہے تھے ان کا اصل مرض کیا تھا؟ انہیں اصل میں پورا یقین حضور کی نبوت و رسالت پر نہیں تھا۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، توحید کے ساتھ مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ انہوں نے ایمان بالرسالت کا دعویٰ اس وقت نہیں کیا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پر ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے جو دعوے کے ساتھ بات کہی وہ کیا تھی کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ بات چھپی رہ گئی کہ ہم اصل میں جو متردد ہیں یا مذبذب ہیں وہ ایمان بالرسالت کے بارے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی اللہ کی کتاب میں تو حکم قتال آیا نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود شروع کر دیا، تو یہ ایک مصیبت ہے جو ہم پر انہوں نے لا کے ڈال دی ہے۔ لہذا جب اس کے بعد یہ نفاق جو ہے خوب کرسٹل کلیئر ہو کر آ گیا، جس کا ذکر سورہ نساء میں ہے، اور وہاں معلوم ہوا کہ ان کا اصل روگ جو ہے وہ ایمان بالرسالت کی کمی ہے، رسول پر ایمان اور یقین نہیں۔ بڑی مفصل بحثیں آپ کو ملے گی سورہ نساء میں۔ تو اب جب یہ بات سامنے آئی تو اب جب وہ آئے تو یقین دلانے کے لیے اپنے اسلام کی اور ایمان کی خاص قسم کھائی ہے کہ نہیں، ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، ہمارے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے کہ ہم آپ کی رسالت کے قائل نہیں ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول۔ بڑا پیارا انداز ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے، نشہد انک لرسول اللہ، اس میں کیا جھوٹ ہے؟ یہ بات تو سچی ہے، لیکن وہ جھوٹے کس معنی میں؟ ان کے دل میں حقیقت میں آپ پر ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کی قلبی کیفیت کی صحیح عکاسی نہیں ہے، یہ ان کی باطن کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔ یہی بات ہے جو ایک موقع پر بڑے خوبصورت انداز میں کہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب خوارج نے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ علی نے کیسے حکم مان لیا دو آدمیوں کو؟ یہ تو کفر کیا علی نے۔ انہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ بات کیا تھی کہ کوئی انسان حکم ہو ہی نہیں سکتا، حاکم تو اللہ ہے۔ تو حضرت علی نے بہت پولائٹلی کہا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، ان الحکم الا للہ، اصل حکم اللہ ہے، اصل حاکم اللہ ہے، لیکن اس سے جو ان کی مراد ہے وہ باطل ہے۔ تو بظاہر کوئی شخص جو بات کہہ رہا ہے وہ مطابق واقعہ ہے، اس اعتبار سے غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ خود کہنے والے کو اس پر یقین نہیں ہے لہذا وہ جھوٹا ہے۔ یہ ہے صورتحال منافقت کی، اور یہ اس کی پہلی منزل ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اب یہاں کذب کا لفظ آیا ہے پہلی آیت، یہ جھوٹے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کی جو پہلی سٹیج ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ جو احادیث ہیں عملی نفاق کے ضمن میں بھی، اس میں بھی پہلی بات کیا ہے؟ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، یہ جو آئی ہیں علامات، واذا وعد اخلف، تو یہ علامات جو ہے ان میں پہلے آتا ہے جھوٹ بولنا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جھوٹ سے ہی در حقیقت نفاق کا آغاز ہوتا ہے، اگرچہ وہ پہلی سٹیج ہے۔ تو پہلی آیت میں پہلی سٹیج کا ذکر ہے۔ اب دوسری آیت کی طرف آئیے، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ۔
انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. جنہ ایمان یمین کی جمع ہے اور یمین کے معنی قسم. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. یعنی کہیں مطالبہ آتا ہے انفاق کا تو کہتے ہیں حضور ہمارے پاس تو آج کل کچھ ہے ہی نہیں, خدا کی قسم میں تو بالکل خالی ہوں, مفلوق الحال ہوں. تو گویا کہ ڈھال بنا لیا اس مطالبے سے بچنے کے لیے اپنی قسم. اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم آیا, نکلو اللہ کی راہ میں, تو خدا کی قسم میری یہ مجبوری ہے, یہ معاملہ ہے, یا میں اس اعتبار سے مریض ہوں, یا یہ کہ میرے یہ مسائل ہیں, میں گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا. تو ایک تو یہ ڈھال ہو گئی. دوسری ڈھال یہ ہے کہ اگر بعد میں باز پرس ہوئی, جیسے غزوہ تبوک کے واپسی پر پھر حضور نے باز پرس کی ان لوگوں سے, اس لیے کہ غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام تھی, ہر شخص ہر مسلمان نکلے اور چلے. مقابلہ جو ہے وقت کی عظیم سلطنت رومن امپائر سے ہے, تو ظاہر بات ہے پوری قوم جب تک کہ کھڑی نہ ہو جائے, ہر ایک شخص جو ان میں سے سپاہی نہ ہو اور ایک پیپلز آرمی وجود میں نہ آ چکی ہو, تو مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. لہذا اس وقت حضور 30,000 صحابہ کو لے کر گئے. تو اس وقت جو نہیں گئے واپسی پر ان سے جواب طلبی ہوئی. وہاں انہوں نے قسمیں کھا لی, حضور یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا. اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ خوب جانتے بوجھتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن آپ کی مروت کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اور خاص طور پر جب کوئی قسم کھا لے, اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, تو پھر آپ خاموشی سے اچھا بھائی ٹھیک ہے جاؤ چھوڑ دیتے. تو یہ جو معاملہ ہے قسم, اس نے اپنی قسموں کو تو دو دھاری تلوار کی طرح دو رخی ڈھال بنا لیا. جانے سے یا انفاق سے عذر, یا واپسی پر یا کسی اور موقع پر مواخذہ ہو رہا ہے تو عذر, اس کے لیے قسموں کو ڈھال بنا لیا. پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ, امن کے طلبگاروں کا اجتماع, انسانیت کے طرفداروں کا. حقیقی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ذمہ داری ایمان کی حفاظت کی, تیاری انسانوں کو قریب لانے کی. غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہجرت کرے. اسلام اپنے ماننے والوں کو تجربے اور مشاہدے کی راہ سے گزارتا ہے. پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت کا. اللہ کی عبادت کرو, تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انجام بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. حکم اللہ کا چلے گا, حاکم اللہ ہے. یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا. مقصد عام ہو بھائی چارے کا چلن. ہم تو آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. ہم اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے. دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے. ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. تحریک امن ہر پیر سے سنیچر رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. الدائی ڈائنامک. I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest. which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik. Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. Son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو, سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو, ہر نظریہ, ہر نقطہ سچ کا. ہر دم, ہر پل, ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے
सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह। सद्दा यसुद्दो जो है अरबी जबान में फेले लाजिम भी आता है और फेले मुतअद्दी भी आता है। फेले लाजिम की मिसाल क्या है? खाया, खाना खाया। और फेले मुतअद्दी किसी को खिलाया। ये खिलाना मुतअद्दी है, वो फेल किसी और तक पहुंच रहा है, खाना खिलाया। तो ये जो लफ्ज है सुदूद, ये लाजिम भी है मुतअद्दी भी। रुक जाना और रोक देना, खुद रुक जाना और दूसरों को रोकना। यहां ये खुद रुक जाने के मानी में आया है, जैसे कि सूरह निसा की आयत में आया है, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा। जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है आओ भाई उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, कुरान की तरफ, और आओ अल्लाह के रसूल की जानिब, तो आप देखते हैं इन मुनाफिकों को कि वो रुक कर खड़े रह जाते हैं, वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते। इसलिए दिल में चोर है, जानते हैं कि हम तो मुनाफिक हैं, हमें वहां जाकर क्या मिलेगा। फिर ये कि इसमें तकब्बुर का अंदाज है। ये इसी सूरत मुनाफिकून में आगे चलकर आएगा कि क्यों हम माफी मांगे, क्यों हम इस तरह जलील हो लोगों के सामने, क्यों हम अपने गुनाह का इतराफ करें। तो इससे भी वो अपनी इज्जत नफ्स, जिसको सूरह बकरा में कहा गया है, उसको इज्जत नफ्स ने फ़अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, वो इज्जत नफ्स झूठी जो है वो इंसान को गुनाह के ऊपर और जमा दे। मैंने नहीं किया, कसम है मैंने नहीं किया। अब ये जो इज्जत नफ्स है, अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए आदमी जब झूठ बोलता है तो दर हकीकत वो और पुख्ता हो जाता है उस गुनाह और उस खता के अंदर। तो यहां भी उसका तज़किरा किया कि इनका हाल क्या है, इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम सा मा कानू यामलून। काश के इन्हें मालूम होता कि बहुत ही बुरे रविश है जो उन्होंने इख्तियार की है, अंजाम के एतबार से बड़ी हलाकत खेजी है जिसमें इन्होंने अपने आप को डाल लिया है, बड़ी तबाही और बर्बादी। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये आगे बढ़ा मसला तो फिर इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, आग के सबसे निचले तबके के अंदर जहन्नम के वो होंगे। और ये कि फिर इनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शफीक और वदूद और रहीम और रऊफ शख्सियत जो है, उसके इस्तिग़फ़ार से और उसकी शफाअत से भी महरूम, कि न दुनिया में हुजूर उनकी तरफ से इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह कबूल करे, न आखिरत में अगर किसी वजह से बिलफर्ज हुजूर शफाअत करे तो शफाअत कबूल नहीं होगी। इसलिए कि मुनाफिक इन्नहुम सा मा कानू यामलून, ये बहुत ही बुरा है तर्ज़ अमल जो इन्होंने इख्तियार किया। अब देखिए यहां पर वो दूसरी स्टेज आ गई कसम वाली। पहली आयत में वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, दूसरी में यमीन कसम, इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम सा मा कानू यामलून। अब आ रही है तीसरी बात, और ये है वो बातनी हकीकत जो निफाक की है, और वो निफाक जो गैर शऊरी है, जो इंसान पर हमला करता है और उसके ईमान को चट कर जाता है, जैसे कि दीमक खा जाती है लकड़ी को, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता। ये फरमाया तीसरी आयत में, जो कि इस सूरह मुबारका की एक एतबार से अहम तरीन आयत। इसकी बड़ी तफसीली शरह एक दर्जे में तो आई है सूरह निसा में, उसका तो मैं हवाला दूंगा, लेकिन बहुत तफसील के साथ जो आई है वो सूरह हदीद में है। सूरह हदीद हमारे इस मुंतखब निसाब का आखिरी सबक है, लिहाजा वो उसके ज़िम्मन में सामने आ जाएगा। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिअ अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून। ये सब कुछ किस लिए हुआ कि ये ईमान तो लाए थे। अब नोट कर लीजिए, मैंने कहा था कि वो जो शऊरी मुनाफिक होता है, वो जैसे मिसाल हमने सूरह आल इमरान में देख ली कि यहूदियों के कुछ उलमा ने तय किया कि ईमान की साख को ख़त्म करने के लिए यूं करो कि सुबह ईमान लाओ, सारा दिन मोहम्मद की सोहबत में रहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाम को मुर्तद हो जाओ, भाई देख लिया हमने करीब जाकर, कुछ नहीं है, ये दूर के ढोल सुहाने। तो कुछ न कुछ मुसलमानों के दिलों में कोई दगदगा पैदा हो ही जाएगा, कोई ना कोई शक शुबा, अच्छे भले लोग हैं, आलिम लोग हैं,
بڑے نمایاں لوگ ہیں، یہ گئے تھے بڑے خلوص و اخلاص سے گئے تھے، سارا دن صحبت میں رہے ہیں، انہوں نے کچھ آخر دیکھا ہی ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ چھوڑ کر آ گئے، کوئی اور برائی ان کی نگاہ میں آئی ہوگی، تو شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع مل جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ مسلسل کافر ہیں، اور انہیں شعور ہے کہ ہم کافر ہیں۔ جب وہ اسلام لائے ہیں تب بھی کافر، جب وہ رہے ہیں 8-10 گھنٹے تب بھی کافر، نکلے ہیں تب بھی کافر۔ ایک لحظے کے لیے بھی ایمان انہیں حاصل ہوا ہی نہیں، اور وہ خود جانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ شخص بھی جانتا ہے کہ میں اسلام نہیں لایا، میں ایمان نہیں لایا، میں نے تو یہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے جاسوسی کے لیے۔ یہ ہے شعوری نفاق۔ اب غیر شعوری نفاق کیا ہے؟ کہ ایمان لاتے وقت کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، صاف دلی کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، لیکن اصل میں کیا تھا؟ بیماری تھی ان کے اندر ایک، وہ بیماری ہے ضعف ارادہ، استقامت، ہمت، مردانگی، اس کی کمی۔ لہذا جب تک تو معاملہ چلتا رہے ٹھنڈا 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 ٹھنڈا، تو اس وقت تک تو چل رہے، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لیں گے، روزہ رکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، رکھ لیں گے، اور یہ کہ دینی ہی پڑی زکوٰۃ تو چلو تھوڑا سا پیسہ ہے دے لیں گے۔ لیکن جب آتا ہے انفاق کا مطالبہ، لگاؤ اللہ کی راہ میں، اب ایک کرائسس ہے جس سے کہ اسلام اور اہل اسلام جو ہے وہ دو چار ہیں، خرچ کرو، تجوریوں کے دروازے کھولو، اور جب کہا جاتا ہے کہ اب دشمن سے مقابلہ ہے، جانے ہتھیلی پر رکھو، میدان میں آؤ، اب ان کے تزلزل پیدا ہوتا ہے۔ یہ تزلزل ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے لیکن اعتراف کر لیا کہ ہماری کوتاہی ہے، تو یہ ضعف ایمان ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یہ نامحکمی جو ہے دل کی پختگی میں کمی، اور دل میں ایمان ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ صحابہ کرام جو تھے مومن صادق، انہیں ایمان جو ہے وہ دل کے اندر